آداب عرض خواتین و حضرات، آئیے آج محفل غزل بپا کرتے ہیں۔ وہ مرزا غالب کا شعر ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کس قدر خوبصورت ماحول مرزا غالب کی امیجنیشن کے اندر ہے کہ جب کوئی میزبان استعداد رکھتا ہو اور کوئی اس کا خاص مہمان آئے تو پھر وہ کس طرح کے جتن کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایک ایمبیانس ہے جو جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اب محفل غزل تو بپا کرتے ہیں، لیکن بیچ اس کے ایک مسئلہ بھی آ رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے شعر تو یاد رہتے نہیں ہیں زبانی، تو چنانچہ لکھا ہوا پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی سنانا پڑ جائے تو محفلی شعر تو بپا کر لوں گا، لیکن اب وہ صفحوں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں تو بیچ میں کوئی ڈریگنگ سی ہو جائے گی۔ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ فلمنگ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی پڑھوں گا اور وہ سارا کچھ۔ تو میں نے سوچا یہ ہے کہ غزل کی محفل تو بپا کرتے ہیں، لیکن سنتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ مل کے۔ یہ کیسا ہے؟ چلیے سنتے ہیں۔ اب ایک غزل ملاحظہ فرمائیے۔ بے خودی میں کمال رکھتا ہوں، لاجواب ایک سوال رکھتا ہوں، مجھ کو نہ روک میں کشی سے یار، پی کے تیرا خیال رکھتا ہوں۔ نت نئی بات سنتا رہتا ہوں، ایک اپنی بھی چال رکھتا ہوں۔ مغلوں سے اب بھی تعلق ہے، شیخو پور سسرال رکھتا ہوں۔ تیری محفل میں میری خاموشی، دھڑکنوں کو بحال رکھتا ہوں۔ دوستی جب سے ہو گئی تجھ سے، عالم بے مثال رکھتا ہوں۔ ظلمتوں میں دیا خیالوں کا، کیا میں کوئی زوال رکھتا ہوں؟ کہتے ہیں یہ عجب سا بندہ ہے، کیا جنوباً شمال رکھتا ہوں۔ میرا فن ہی ہے میرا سرمایہ، حسن سے میل تال رکھتا ہوں۔ ایک اور غزل ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی اپنی دکان کیا کہنے، ہیں وہ اب سیٹ و خان کیا کہنے، کہنے سننے نہیں تو لائق میں، دھرتے ہیں پھر بھی کان کیا کہنے۔ طالب علم کرتا ہے ایجاد، یہ ہے اللہ کی شان کیا کہنے۔ جس میں برسوں رہے تھے وہ آباد، وہ تھا خالی مکان کیا کہنے۔ گٹھڑی دیکھو ذرا گناہوں کی، بندہ ناتوان کیا کہنے۔ گالیاں دو مگر سلیقے سے، وہ رہیں خوش گمان کیا کہنے۔ پاس کرنے کو ایک ہی مضمون، 150 امتحان کیا کہنے۔ چیرہ دستی نہ کر سکی مغلوب، حیدر شادمان کیا کہنے۔ ایک اور غزل ملاحظہ فرمائیے۔ پھروں میں نقشہ لیے پیار کے خزانوں کا، یہ سونپنا جسے ہے کون سے جہانوں کا۔ یہ جیسے گزری کیا سچ ہے نہیں یقین آتا، حقیقتوں کا ہوں میں یا کہ ہوں فسانوں کا۔ رہا میں سینچتا جس کو تمام عمر کھلا، نہیں تھا میرا وہ تھا باغبانوں کا۔
پتہ لکھا ہے ہواؤں پہ یار کا میرے، میں کیا کروں گا بھلا پاؤں کے نشانوں کا، نہ تو ملے گا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، ہوں گاہک پکا سبھی شہر کی دکانوں کا، تھے بالوں پر کبھی میرے بھی میں بھی اڑتا تھا، عقاب تھا میں کبھی آخری چٹانوں کا، گمان گزرے کہ گزرا ہوں بارہا یہاں سے، یہ سلسلہ ہے بھلا کون سے مکانوں کا، کیا ہے چست ستاروں کی چال نے مجھ کو، کہ آ گیا ہے زمانہ نئے قرانوں کا، عقاب صرف شکاری کرے تکلف کیوں، ضیاء وقت ہے پھر باندھنا مچانوں کا، گیا تھا میں کسی دعوت میں پر نظر نہ اٹھی، کرے تھا خیرہ اسے حسن میزبانوں کا۔ یہ پی این سی کے دور میں ہم نے ایک تھیٹر ورک شاپ کی تھی، اس میں ایک استاد آیا تھا، نزار الغریب اس کا نام تھا، عرب تھا، ریفیوجی تھا، تو اس زمانے میں راول پنڈی میں اس کو یو این ایچ سی آر کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہوا تھا، تو جب پتہ چلا کہ وہ کوئی ڈرامے کے فیلڈ کا بندہ ہے، تو اس وقت کشور ناہید تھیں ڈائریکٹر جنرل پی این سی اے، تو اسلم اظہر صاحب ڈرامہ کلاسز لے رہے تھے اس زمانے میں، ان کے ساتھ مل کے وہ ورک شاپ ہوئی، اور اس میں برخت کا ایک کھیل ہم سب نے کھیلا، اور اس میں میرا بیٹا داؤد بھی کام کر رہا تھا، تو میں تو خیر کیونکہ ارینجمنٹس کرنے ہوتے تھے تو میں کام تو نہیں کر رہا تھا اس میں، لیکن یہ ہے کہ اینڈ پہ وہ جس لڑکے کے پاس ایک جج کا کریکٹر تھا وہ غائب ہو گیا، اس دن جس دن ڈرامہ اوپن ہونا تھا، تو پھر وہ میرے اوپر ڈال دیا گیا کہ تم کرو یہ کریکٹر، مجھے کرنا پڑا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا وہ کریکٹر، حالانکہ نہ میں بالکل تیار تھا، مجھے یاد تھا، پتہ نہیں کیسے بس کر لیا میں نے۔ تو وہ پھر ورک شاپ وائنڈ اپ ہوئی، تو اسلم اظہر صاحب کے گھر پہ اس کو آنر دینے کے لیے انہوں نے دعوت کی، تو وہاں پھر میں نے اپنا یہ ایک چھوٹی سی آزاد نظم لکھی اس کے آنر میں، نزار الغریب کے آنر میں، تو کیونکہ وہ ذرا بالکل الگ سا کام تھا اس کا، بغداد یونیورسٹی سے وہ فارغ التعلیم بھی تھا، اور وہاں پھر پروفیسر بھی تھا، ڈرامے کا انچارج تھا، اور اس بغداد یونیورسٹی میں جو اپنے زمانے میں دنیا کی 7 بڑی یونیورسٹیوں میں ایک سمجھی جاتی تھی، تو وہاں وہ ڈرامے کا انچارج تھا، تو اس کا الگ سا ایک بالکل سٹائل تھا، جو ظاہر ہے ہم پھر اس طرح کے جو کچھ مختلف قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں یا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی لوگوں کے علم میں آئیں۔ وہ بہت کمپیٹنٹ تھا اپنے کام میں، کوئی شک نہیں، تو اس نے پھر وہ برخت کا کھیل جسے عمران اسلم نے اردو میں ڈھالا ہوا تھا، وہ پھر وہاں پہ کیا، اسلم اظہر صاحب کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو ان کے گھر پہ جب وہ ہو رہی تھی اس کے اعزاز میں دعوت، تو اس کو بھی رخصت کرنا تھا، اس کے بعد وہ آسٹریلیا چلا گیا تھا،
تو اس سے پہلے اس نے تحریمہ مٹھا کے ساتھ مل کے بھی ایک کچھ کیا تھا اپنے فن کا مظاہرہ، جو امریکن اسکول میں پیش کیا گیا تھا. تو اس میں پھر وہ اسٹیج کے اوپر وہ کچھ بادلوں کا سا ایفیکٹ کریٹ کر کے وہ سمندر کا سین اس نے بنایا تھا، جس میں وہ پھر کشتی کھیتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ سین بھی میرے ذہن میں تھا، تو میں نے پھر یہ لکھا. تو ملاحظہ فرمائیے. اپنے اپنے کھیل میں گم تھے، بہت مگن تھے ہم سارے ہی، جیسا کہ ہوتا آیا ہے اپنے اپنے کھیل میں گم ہوتے ہیں سبھی، ہم بھی گم تھے. کوئی نہ جانے کب وہ آیا کیوں کر آیا، ساتھ تھے اس کے اپنے گرو جی، جب وہ بولے تب سب چونکے، روک دو اب یہ کھیل تماشا، بولے گرو جی یہ تو سب چلتا رہتا ہے، دیکھنے کو ہے دبلا پتلا لیکن ہے تم سب میں تکڑا، آؤ اس کا کھیل بھی دیکھو، اس کی پٹاری میں ہے جادو. بات انوکھی ممکن کر دے، کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، تب اس نے وہ کھیل رچایا، اس جادو کا مزہ چکھایا. سندرتا جیسے اتری ہو کھول کے زلفیں، تاروں بھری وہ شام ہو جیسے، یا پھر غنچے پھول بنے جب، وہ منظر تھا. باہوں میں ہم اس کی جھولے، لوری تھی وہ یا تھا نغمہ، وہ جو بھی تھا بس پیار ہی پیار تھا. ڈوب گئے ہم کھیل میں اس کے اور چلائے، جادوگر ہے جادوگر ہے، بات انوکھی ممکن کر دی، سندرتا کی بھی حد کر دی. ہاں یہ سچ ہے، کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے. تب وہ بولا اچھا دوستو میں چلتا ہوں. اور پھر ایک چھوٹا سا وقفہ جس نے وقت کا پہیہ روکا. اس وقفے میں لگتا تھا جگ بیت گئے ہوں، اور لگتا تھا بہتا دھارا یا پھر چشمہ گرتے گرتے فضا میں جیسے یخ ہوا کی زد میں آ کر برس بنا ہو، دھڑکن جیسے تھم سی گئی ہو. اور جب یہ لمحہ بیتا تو سب نے دیکھا کشتی کھیتا وہ جاتا تھا، دھند میں لپٹا ہاتھ ہلاتا وہ جاتا تھا. پھر وہ آسٹریلیا چلا گیا. ایک اور غزل ملاحظہ ہو. چاہنے کو بت بنانا چاہتا ہوں اور پھر الفت دکھانا چاہتا ہوں، جانداروں کو نہ دے پاؤں امان، پر بتوں پہ جان لٹانا چاہتا ہوں. درد دل ہے کیا بلا جانے بلا، سنگ سجدہ کو گھسانا چاہتا ہوں. خواہشوں سے اب تو ڈر لگنے لگا ہے، ان سے اب چہرہ چھپانا چاہتا ہوں. ذلتوں کی بھی تو ہوگی حد کوئی، چوتھی دنیا بھی بسانا چاہتا ہوں. خواب بھی اب دیکھنا گویا ہے جرم، دل کا شعلہ ہی بجھانا چاہتا ہوں. تم سے اب کیا اس قدر ہے واسطہ، ایک تعلق سا نبھانا چاہتا ہوں. جو حقیقت بن چکی ہے اب سراب، اس کو میں جنت بنانا چاہتا ہوں. ایک آزاد نظم میں نے لکھی تھی اپنے بیٹے عمران حیدر کی شادی کے موقع پہ. سریا کی گڑیا اور خیسرا کا گڈا. میں جب ننھا بچہ تھا پڑھتا تھا اسکول میں بھی، ڈال گلے میں بستہ لے کے ہاتھ میں تختی، روزانہ اسکول کو جانا مجھے تو اچھا لگتا تھا. تب میں ننھا بچہ تھا. ایک کہانی بڑی پرانی میں نے بھی تب پڑھ لی تھی، ایک کہانی بڑی پرانی میں نے بھی تب پڑھ لی تھی. شاہ رابرٹ تھا اس کا ہیرو، جس نے مکڑی سے سیکھا تھا گرنا پڑنا پھر اٹھ جانا، پھر گرنا اور پھر اٹھ جانا، پر مقصد کو ذہن میں رکھنا، اپنی کوشش جاری رکھنا. ہار چکا تھا بازی
تب وہ، لیکن اس ننھی مکڑی نے درس دیا اس کو کچھ ایسا، باندھ کمر وہ ایسا پلٹا، چھنی سلطنت واپس لے لی، شاہ بنا پھر اس خطے کا جس میں آج ہیں ہم سب بیٹھے۔ ایک کہانی بڑی پرانی، شاہ رابرٹ تھا جس کا ہیرو۔ یہ شادی گلاسگو میں ہو رہی تھی، اسکاٹ لینڈ کے اندر۔ تب میں ننھا بچہ تھا۔ اس دن میں نے بھی گھر آ کر اپنی چھت پہ مکڑی دیکھی، غور کیا تو اس کا جالا قدرت کا شاہکار تھا جیسے۔ میں نے بھی اس سے کچھ سیکھا، میں نے بھی اس سے کچھ جانا، مجھ کو بھی ایک درس ملا تھا، اور وہ تھا جالوں کا بننا۔ تب سے اب تک میں بھی ہردم جالے ہی بنتا آیا ہوں، گرتا پڑتا پھر اٹھ جاتا، ہردم کوشش جاری رکھتا، جالے ہی بنتا آیا ہوں۔ پر وہ ہیں خوابوں کے جالے، نازک سوچوں، نئے خیالوں، نئی امنگوں کے دھاگوں سے خواب بنے ہیں ہردم میں نے۔ بڑے اسکولوں میں آ کر جب اپنے دیس کا حال پڑھا تو قائد اعظم کی شخصیت روشن کر گئی شمع دل میں۔ عشق ہوا پھر ملک سے اپنے، پاکستان بنا پھر محور سب خوابوں کا، سب سوچوں کا، سب جالوں کے تانے بانے، سارے رنگ، سبھی الفاظ، اپنے گرم لہو کی قوت، سب کچھ وقف کیا تھا میں نے ایک تصویر بنانے میں، پاکستان سجانے میں۔ تب ایک خواب تھا دیکھا میں نے، یہ دعا مانگی تھی رب سے، یا رب ایک فرزند عطا ہو، نام رکھوں عمران میں جس کا، اور وہ بھی قائد کی مانند ہو، دسمبر ہی میں پیدا، دن ہو وہ 25واں یا رب۔ جب یہ خواب تھا دیکھا میں نے، جب مانگی تھی دعا یہ رب سے، تب میں خود ایک لڑکا تھا، کالج ہی میں پڑھتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، خواب ہوا یہ سچا میرا، میری شہزادی نے مجھ کو، یعنی کیسرا نے میری جھولی میں میرے رب کے فضل و کرم سے روئی جیسا نرم و نازک، پیاری پیاری گالوں والا، گول مٹول سا بچہ ڈالا تھا، دسمبر ہی کا مہینہ، اور دن بھی 25واں ہی تھا۔ وہ عمران ہے ماشاء اللہ، جس کو آج میں دیکھتا ہوں تو میرے جسم کا رواں رواں سجدے میں گر جاتا ہے۔ اور میں جب ننھا بچہ تھا، پڑھتا تھا اسکول میں، جب میں نظمیں بھی پڑھتا تھا تب میں، اور سریا کی گڑیا بھی میں نے تبھی پڑھی تھی، یاد بھی کی تھی، اور مزے سے گاتا بھی تھا، اور اگر پرچے میں آئے پورے نمبر بھی پاتا تھا، خوب مزے سے گاتا تھا۔ قدرت کے یہ رنگ تو دیکھو، شاہ رابرٹ کے دیس سے ایک دن فون سنا لندن میں ہم نے، فوراً آؤ نیّر ہوں میں، بات ہے تقریباً یہ پکی، مرزا صاحب مان چکے ہیں، اپنی گڑیا سوگی کر لو۔ آج نکاح ہے اس گڑیا کا کیسرا کے گڈے کے ہمراہ، روحینہ عمران کی جوڑی جہاں بھی جائے عزت پائے۔ اے مالک ان کے گھر پر بھی اپنی رحمت کا سایہ تو سدا ہی رکھنا، اور بچوں کی کلکاری سے ان کا گلشن سدا ہی مہکے، ان پھولوں کی خوشبو یا رب یوں کہ پاکستان میں پھیلے۔ ایک غزل ملاحظہ فرمائیے، زندگی محض ایک فسانہ ہے، خواب ہے یا پھر آبودانہ ہے، جو بھی آیا ہے تیری دنیا میں اس کو جانا ہے، اس کو جانا ہے، جو دیا رات بھر جلا ہو اسے آخر شب تو ٹمٹمانا ہے۔ دیس پردیس سب برابر ہیں، سب مسافر
تو کیا ٹھکانا ہے. کچھ سزا اس کو دے کے چھوڑیں گے، شاعری اس کی شاعرانہ ہے. بے خبر دور تھا ملاوٹ کا، عاشقی تیری عاشقانہ ہے. بھیگ لے رات پھر سنیں گے اسے، بات کرتا وہ بالغانہ ہے. بجلی برسات بادل اور رم جھم، اس کی گفتار ساحرانہ ہے. کھڑکیاں بند اور سناٹے، شیخ جی کا جو آنا جانا ہے. بخیے کیوں نہ ادھیڑے ہم اس کے، کیا کلام اس کا عارفانہ ہے، کیا کلام اس کا کاملانہ ہے. اس کی محفل میں کب نہ تھا موجود، حاضری میری غائبانہ ہے. پھاڑ پردہ اٹھا دے چلمن بھی، بے حجاب ہم کو آنا جانا ہے. آج چپ ہی بھلی تھی حیدر کو، ان کا انداز جارحانہ ہے. لمحوں کی خطاؤں کو پھیلانا زمانوں پر، قانون جہالت تھا بتلایا محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور غزل ملاحظہ فرمائیے. زندگی کرنے کو کب ایک امتحان سمجھا تھا میں، پاکے ان کا ساتھ خود کو کامراں سمجھا تھا میں. ہو گئیں ویران آنکھیں روتے روتے ہجر میں، تھا کبھی ایک زوم ہستی بستیاں سمجھا تھا میں. مسجدیں ویران اور ہیں شیخ جی بھی نوحہ گر، داغ دل داغ جگر اپنا نشان سمجھا تھا میں. وہ تو ماہر با کرم تھا، رات جو دیکھا اسے، اپنی قسمت میں وہ زلفیں اب کہاں سمجھا تھا میں. خود کھلونا ہوں بنا مٹی سے کیا معلوم تھا، آب و گل کا کھیل ہے اپنا جہاں سمجھا تھا میں. انجمن آرائیوں میں خوش تھا لیکن اب کھلا، وہ تھی منڈی جس کو شہر دوستاں سمجھا تھا میں. میری ہستی کیا فقط ایک نام سے تعبیر تھی، کچھ تو گزری کچھ گزاری داستاں سمجھا تھا میں. مانگتا ہے فن ریاضت لازمی مضمون کے طور، بعد ایک مدت کے ان کی کب کہاں سمجھا تھا میں. ان کی تاکید دیکھ کر حیدر ہوئے ہیں ہوش گم، شاعری کو شعر کو خود پر عیاں سمجھا تھا میں.